خدا آپ کو برکت دے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہم اس کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا کی حضوری آپ سب کی زندگی میں اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ جو حضرت ایوب ہے یا ایوب نبی کا صحیفہ ہے، یہ بڑا مشہور ہے۔ کوئی ایسی اس میں جو ہے میرا خیال ہے کم و بیش ہر ایک بڑا اور بچہ جو ہے وہ ایوب کی زندگی سے بخوبی واقف ہے۔ ایوب کی کہانی بھی بڑی مشہور کہانی ہے۔ تو آج ہم اسی میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹرائلز ہیں، جو مصائب اور مصیبتیں ہیں، وہ ایماندار کے لیے ٹیسٹ کے طور پہ آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دو خاص لفظ ہیں جو بائبل مقدس میں اوریجنلی استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے جس کو ٹیسٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہے جس کو اٹیمپٹ کہتے ہیں، ٹیمپٹیشن، آزمائش اور امتحان۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ابلیس ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ٹیمپٹیشن لے کے آتا ہے۔ ٹیمپٹیشن کا، آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گرانا، پیچھے لے جانا، ہمیں برباد کرنا، ہمیں ڈی ریل کر دینا، ہمیں جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کر دینا۔ یہ آزمائش کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے اور وہ ابلیس کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسے وہ باغ عدن میں آیا، وہ آیا، اس نے بات چیت کی ہوا سے، اس کا لاجک اس کو سمجھ آیا، اس کا منطق اس کو سمجھ آیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ باغ عدن سے باہر نکل گئے۔ اور اس کے بعد یہ پہلے آدم کی بات تھی باغ عدن میں، پھر دوسرا آدم مسیح آیا اور اس کے پاس بھی ابلیس آیا۔ وہ جانتا تھا میں اس کی پرستش کرتا رہا ہوں، وہ جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانا۔ اس نے سوچا ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ آیا، ٹرائی کی اس نے، خیر اس کو وہ شکست ہوئی، اس کو فتح تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس نے آزمائش کی۔ مطلب کیا تھا آزمائش کرنے کا؟ کہ مسیح کو گرایا جائے۔ جیسے اس نے پہلے آدم کو گرایا ہے، دوسرا آدم بھی گرا دیا جائے۔ اور جب ابلیس آتا ہے ٹیمپٹیشن لے کے ہماری زندگی میں، بلیورز کی زندگی میں جب وہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ کلام کو یوز کرتا ہے۔ اب تھرو آف دا بائبل دیکھیں، جب بھی ابلیس آئے گا وہ کس کو یوز کرے گا؟ پاک کلام کو یوز کرے گا۔ وہ پاک کلام کی باتوں کو سامنے رکھے گا، لیکن ٹوسٹڈ انداز میں رکھے گا۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہر لاجک، ہر منطق اس طور سے ڈھونڈنے اور دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مسیح اور خدا جو ہے وہ گلوریفائی ہو، اس کا نام اونچا ہو، وہ مٹ جائیں، وہ ختم ہو جائیں، وہ آگ میں چلے جائیں، وہ شیروں کی مان میں چلے جائیں، وہ ان کے ڈزنٹ میٹر، ان کے لیے جو ہے اس کو اپلفٹ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ٹیمپٹیشن جو ہے پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایمانداروں کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ ٹیسٹ آتا ہے، امتحان آتا ہے۔ اور جو امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، وہ کون بھیجتا ہے؟ خدا۔ خدا امتحان ہمارا لیتا ہے۔ کیوں؟ امتحان کا پرپس ہمیشہ کس چیز کے لیے ہے؟ کہ جو اس کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، جب ان کا امتحان لیتا ہے اسکول، تو اس کا پرپس ان کو فیل کرنا نہیں، ان کا پرپس ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ ان کا پرپس یہ ہے کہ یہ جس کلاس میں ہے اس سے نیکسٹ کلاس میں چل جائے۔ تو خدا جب ہماری زندگی میں کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے چاہتا ہے کہ ہم گم ہو جائیں کسی چیز، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں پہ روحانی طور پہ ہیں
ہم اس سے ایک قدم آگے جا سکیں، ایک قدم آگے بڑھ سکیں۔ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو یاد رکھیں وہ ٹیمپٹیشن نہیں ہے، وہ ٹیسٹ ہے ہماری زندگی میں، خدا کے لوگوں کی زندگی کے اندر۔ تو اس لیے جو ایوب ہے اس کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ایک عجیب سا مکسچر سا وہاں نظر آتا ہے۔ خدا بھی وہاں موجود ہے، ابلیس بھی وہاں پہ موجود ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو ایوب ہے اس کی زندگی میں سے ہر ایک چیز چلی گئی۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی فصلیں چوری ہو گئیں، اس کے جانور برباد ہو گئے اور ان کو لے گئے، مار دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے 10 بچے تھے اور 10 کے 10 ہی مر گئے، گھرانوں سمیت، کوئی باقی نہیں بچا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جسم گلنے اور سڑنے کی نوبت اس پہ آ پہنچی۔ کلام میں لکھا ہے کہ کتے آ کے اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ وہ ٹھیکری لے کے، پتھر لے کے اپنے آپ کو کھجاتا تھا، کیونکہ اس کو خود سے کھجانے سے تسلی نہیں ملتی تھی۔ اس کی کھجلی، اس کے جو جسم کے ناسور ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے اس کے جسم کے اندر، اس کی صحت جاتی رہی، اس کی زندگی سے ہر ایک چیز چلی گئی، 2 چیزیں نہیں تھیں۔ پہلا، اس کی بیوی وہ موجود رہی۔ نمبر 2، اس کے دوست وہ موجود رہے۔ یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ وہیں تھی، اس کی بیوی وہیں تھی، دوست وہیں تھے، اور یہ دوست جو یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ 3 ہیں جو اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ اور جب اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے تو تیمانی اور صوفی اور یہ نماتی زوفر جو ہیں، یہ تینوں دوست جب آئے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے، تو کلام میں لکھا انہوں نے دور سے ایوب کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا اور وہ رونے لگے۔ ایوب کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے اس پہ نگاہ کی ہے تو ان کے دل بھی جو ہے وہ چور چور ہو گئے ہیں، پارا پارا ہو گئے ہیں، اور وہ کلام میں لکھا ہے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اور وہ خاموشی سے آ کے بغیر کچھ بولے ایوب کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ یہودی اس طرح ہی اس کلام کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جب تک کہ جس کا حادثہ ہوا ہے وہ کوئی لفظ ادا نہ کرے، وہ کچھ نہیں بولتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ تینوں دوست آئے، یہ تینوں دوست بیٹھ گئے اور 7 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ کلام میں لکھا ہے 7 دن اور 7 راتیں ایوب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہے، دکھ کی حالت میں ہے۔ ایوب تو ہے ہی، اس کا دکھ اتنا بڑا۔ 7 دن کے بعد ایوب نے بولنا شروع کیا۔ جب آپ دوسرا باب اس کا پڑھتے ہیں، غالباً تیسرا ہے، تو ایوب نے جب بولنا شروع کیا ہے تیسرے باب سے، تو اس کے بعد پھر یہ دوست جو ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایوب جب بول رہا ہے، ایوب جب بات کر رہا ہے، یہاں پہ 23واں باب جو پڑھا گیا ہے آپ کے سامنے، اس کی پہلی 12 آیات، تو ایوب جو ہے وہ کہہ یہ رہا ہے بار بار اس پوری کتاب کے اندر،
اور 23वें बाब में लिखा है, काश कि मुझे मालूम होता कि वो यानी खुदा मुझे कहां मिल सकता है, ताकि मैं उसकी मसनद तक पहुंच जाता, तक पहुंच जाता जहां वो बैठता है, मैं अपना मामला उसके हुजूर में पेश करता, मैं पूछता उससे कि क्यों मेरे साथ ये हुआ है, तूने मेरे जिस्म को मारा है, कोई बात नहीं है, मेरी दौलत छीन ली है, कोई बात नहीं है, मेरी औलाद एक बच्चा मेरा बचा नहीं है, सबको उठा लिया गया है इस जमीन से एक ही वक्त में, एक ही हादसे के अंदर, और वो पूरे खानदान वहां मौजूद थे। वो कहता काश मुझे खुदा मिले, पूछना चाहता हूं उससे, बात करना चाहता हूं, सवाल है मेरा खुदा के हुजूर में। दोस्त सुन रहे थे, और जो दोस्त है, अगर आप उसकी 11वें बाब की 16 आयत पढ़ें तो दोस्त जो है जब वो सुन रहे हैं बार बार इन बातों को, तो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि तू 11वां बाब अय्यूब 11 बाब 16 आयत, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा, सॉरी 11वां बाब उसकी 6 आयत लिखा है, और हिकमत के इसरार तुझे दिखाए ताकि वो तासीर में गुनागून है, खुदा की बात कर रहा है। सो जान ले, क्या कह रहा है दोस्त, ये ज़ुफ़र नमाती इसका नाम है। सो जान ले, अय्यूब को वो कह रहा है, तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या कह रहे हैं उसके दोस्त? उसके दोस्त कह रहे हैं कि ये जो कुछ तेरे साथ हुआ है तू इसी लायक था, जो कुछ तेरी जिंदगी में आया है तू इसी लायक था, तुझ पे यही होना चाहिए था, तेरे बच्चों को मर जाना चाहिए था, तेरे कारोबार को तबाह हो जाना चाहिए था, तेरे जिस्म को सड़ जाना चाहिए था। जो कुछ तेरे साथ हुआ है, कलाम में लिखा है, खुदा ने अभी उससे कम ही, जो तेरे साथ हुआ है अभी पूरा नहीं हुआ, हमारी नजर में और होना चाहिए था। कैसे दोस्त हैं, रोए हैं, चलाए हैं, 7 दिन रात खामोश बैठे रहे हैं उसके साथ, लेकिन जब अपना मुंह खोला है उन्होंने, तो कलाम में लिखा है, वो उसको बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन हम समझते हैं ठीक हुआ तेरे साथ। ये तो दोस्तों की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खुदा की बात पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। खुदा, दोस्त क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। और अय्यूब जो है, उसके दोस्त ने इससे पहले कि वो उसको बताता कि तेरे साथ ठीक हुआ है, कलाम में लिखा है 5वीं आयत में, उसने कहा काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले। वो कह रहा है कि अगर खुदा आए और वो बोले, अगर खुदा आए और वो बात करे, तो वो जरूर तेरे खिलाफ बात करेगा, वो जरूर तुझे तंबीह करेगा, वो जरूर तुझे बताएगा मैंने तेरी जो बदकिरदारी उससे कम ही तेरे साथ सलूक किया है। और फिर अगर आप 42वां बाब पढ़ें अय्यूब की किताब में, और उसकी 7, 8 और 9 आयत पढ़ें, तो कलाम में लिखा, फिर खुदा उतरा और खुदा ने कहा कि जो कुछ अय्यूब के दोस्तों ने कहा है वो गलत कहा है। अय्यूब जो है वो खुदा का बंदा है, अय्यूब खुदा के साथ चलता है, उसकी जिंदगी में खुदा का काम है, वो रास्तबाज है, बदी से दूर रहता है, वो मुझे प्यार करने वाला शख्स है। मैंने उसकी जिंदगी में टेस्ट को भेजा है ताकि उसको प्रमोशन दे सको। व्हाट अ टेस्ट!
ہماری تو چھوٹی سی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. اتنا ٹرسٹ کہ میں اگر اس کے بچے گھرانوں سمیت سب کچھ اس سے لے لوں, صحت لے لوں, بیوی خلاف کھڑی ہو جائے, دوست خلاف, he left nothing. وہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ مجھے پیار کرے گا. بات کرنا چاہتا ہے وہ خدا سے, اس کا اپنا ریلیشن ہے خدا کے ساتھ, اس کی اپنی اپروچ ہے خدا کے ساتھ. بیوی نہیں دیکھ رہے, دوست نہیں دیکھ رہے, نو پرابلم. لیکن جب خدا اترا تو خدا نے بتایا ہے کہ یو آر رانگ, اور خدا نے کہا کہ اگر ایوب تمہارے لیے دعا کرے تو تمہیں معافی ملے گی, ادروائز نہیں. 42واں باب ہے, 7, 8 اور 9 آیت, آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ایوب کی زندگی میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کیوں خدا نے ایوب کی زندگی میں یہ سب کچھ آنے دیا ہے؟ اگر ایک ڈرامہ ہو جو آپ کہہ لیں 1000 یا 1,00,000 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے, اور میرا کردار یا آپ کا انڈیویجول کردار اس میں یہ ہمیں ملے کہ ہم نے اسٹیج پہ آنا ہے, چھلکے سے پاؤں ہمارا پھسلنا ہے اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو جب یہ کردار ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے کے دوران پتہ نہیں وہ کتنی مہینوں سال میں مکمل ہونا ہے, تو میں ہو سکتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس سے اعتراض کروں کہ یہ کیا کردار ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے. تو شاید رائٹر پھر مجھے بتائے کہ اگر آپ پوری اسٹوری کو, پوری کہانی کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ کردار اتنا معیوب نہیں لگے گا. آپ کو اس لیے معیوب لگ رہا ہے کیونکہ آپ ایک پیج جو آپ کے پاس ہے آپ نے صرف اس کو ایکٹ کرنا ہے, اس لیے آپ کو یہ معیوب لگ رہا ہے. ہولیکوسٹ کے اندر ایک بہت مشہور یہودی عالم تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے بتایا کہ کوئی آیا یا مثال دی انہوں نے, تو بچے نے پوچھا باپ سے کہ بریڈ کیسے بنتی ہے, تو اس نے کہا اچھا میں بتاؤں گا. اور وہ بچے کو ایک کھیت کے اندر لے گیا, اور کھیت کے اوپر جو ہری ہری گھاس پھیلی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت گراؤنڈ تھا, اور بچہ کھیلنے لگا. بچہ خوش ہو گیا وہاں جا کے, اور اس کے دیکھتے دیکھتے ٹریکٹر آیا اور اس نے سارا جو گھاس والی جگہ تھی اس کو جو ہے وہ کھیڑ دیا تاکہ کھیت کو تیار کیا جا سکے, اور بچہ اداس ہو گیا کیونکہ وہ تو وہاں کھیل رہا تھا. پھر وہاں پہ بیج بو دیا گیا, گندم بو دی گئی, اور جب گندم کے سٹے باہر نکلے سنہری بالوں کے ساتھ اور بڑا خوبصورت وہ لگ رہا تھا, اور بچے کو وہاں پہ لے کے وہ آیا, اور بچہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. وہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا اس کھیت کا, اور بچے کے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کھیت کاٹ لیا گیا, اور بچہ جو خوش ہو رہا تھا وہ پھر اداس. پھر اس کے اندر سے دانے نکالے, دانے گھر میں آئے, اور بچہ دانوں سے کھیلنے لگا, اور وہ بڑا خوش تھا, اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا دانوں میں کھیلنے کا, جو گندم کے دانے ہیں. اور پھر جو ہے وہ بچے سے لے لیے گئے کیونکہ ان کو انہوں نے پیسنا ہے, اس کا آٹا بنانا ہے. وہ بچہ جو خوش ہو رہا تھا وہ پھر اداس ہو گیا. تو اینڈ آف دا اسٹوری بات یہ ہے کہ اس کو بریڈ ملی. اس سے ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اداس ہو جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز کے پیچھے خدا کھڑا ہے اور وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی, سمجھ نہیں آ رہی, تو یاد رکھیں کہ وہ کسی گریٹر گڈ کے لیے ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ. ایوب کو شروع سے یہ بات پتا تھی کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے خدا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. چاہے ابلیس بھی یہ کر رہا ہے, خدا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے.
میرے پیچھے ابلیس لگا ہوا ہے پر اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے. He allows him to do that. So اگر خدا پیچھے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن this is for some greater good جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس سارے سینیریو میں خدا نے ایوب کو کوئی جواب نہیں دیا کہ اس نے یہ کیوں اس کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ 40 باب پڑھیں ایوب کی کتاب میں اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں تو لکھا ہے خداوند نے ایوب سے یہ بھی کہا کہ کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے, جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے, یعنی خدا اس کا جواب دے. تب جو ایوب بات کرنا چاہتا ہے, بحث کرنا چاہتا ہے, تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا, دیکھ میں ناچیز ہوں, میں تجھے کیا جواب دوں, میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں, اب جواب نہ دوں گا, ایک بار میں بول چکا بلکہ 2 بار, پر اب آگے نہ بڑھوں گا. تب خدا نے ایوب کو بولے نہ چھوڑا. سو خدا اس کو یہ نہیں بتا رہا یہ کیوں کیا ہے, خدا اس کو یہ جواب نہیں دے رہا کیوں اس کی زندگی میں یہ ہوا ہے, اور یہی اس کا ڈرائیوا ہے, بلکہ خدا یہاں پہ کیا بتا رہا ہے اس کو کہ میں تیرے ساتھ. وہ پوچھ رہا ہے کیوں ہوا ہے, خدا کیا کہہ رہا ہے, میں تیرے ساتھ. کرنتھیوں کا نام دوسرا خط ہے, اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 7, 8 اور 9 3 آیات اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے مقدس پالوس رسول نے کہا کہ میں نے 3 بار دعا کی کہ وہ کانٹا جو میرے بدن میں چبھویا جاتا ہے, بیماری جو میرے بدن میں ہے, اس کا علاج کیا جائے. تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کو یہ جواب نہیں آیا کہ شفا مل جائے گی یا بعد میں مل جائے گی یا ابھی ملے گی, اس کے وسیلے سے شفائیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو شفا نہیں ملی. اور اس نے کہا میں نے 3 بار خدا کے حضور میں یہ دعا کی تو خدا نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا اس کو, میرا فضل تیرے لیے. واہ, وہ کہہ رہا ہے میری بیماری ٹھیک کر, میری تکلیف ٹھیک کر, میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. 3 بار اس نے پوچھا ہے, دعا کیا خدا کے حضور میں. He know کہ he is talking in the presence of God. خدا کی حضوری, خدا موجود ہے. میں نے 3 بار بات کی. No answer. جب آیا آنسر تو خدا نے کہا ہے میں تیرے ساتھ, میرا فضل تیرے لیے کافی. پھر وہ کہتا ہے اچھا میں جب کمزور ہوتا ہوں تو تب میں زوراور ہوتا ہوں. تو وہ کہتا ہے پھر میں اپنی کمزوریوں پہ فخر کرتا ہوں, کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی میں زوراور ہوتا ہوں. یہ ہے ایماندار کی پوزیشن. کوئی جواب نہیں ملا, جواب ملا میرا فضل تیرے لیے. ایوب جو ہے وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے, اس کو خدا مل گیا. وہ خدا سے جواب لینا چاہتا ہے, وہ جواب کی تلاش میں ہے, اس کو خدا آ گیا ہے. I'm with you, don't worry. Okay? خدا نے جواب نہیں دیا ایوب کو, بلکہ اس کا سوال ختم کر دیا. آپ کے کتنے بھی سوال, میں آپ کو حلفیاً بتاتا ہوں, اگر آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ خدا کا روح اتر آیا ہے, پہلی بات آپ کی زندگی میں ذہن میں کوئی بھی کیسا بھی سوال ہو وہ وینش ہو جاتا ہے, وہ سٹے نہیں کرتا. اس کی حضوری اتنی پاورفل ہے, اتنی مائٹی ہے, اتنی کمفرٹنگ ہے. اگر میرا کتنی بڑی سوال کی بات ہے میرے ذہن میں جو میں سمجھتا ہوں مجھے پتہ نہیں کتنی دیر سے ڈسٹرب کر رہی ہے, اگر خدا اتر آئے گا تو وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور خدا کہتا ہے میں تیرے, میرا فضل تیرے لیے. سو ایوب کی کہانی جو ہے یہ نہیں بتاتی کہ اس کو کیا جواب ملا ہے. ایوب کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ ہم نے خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے.
हमने उसको बिलीव करना है कि ही इज इन कंट्रोल इन माय लाइफ। एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में इब्तदाई से सीखी, हालात कैसे रहे, आज थोड़े बेहतर हैं, बहुत नागुफ्ताबह हालात रहे, एक चीज जो मेरे अंदर रही वो ये थी कि खुदा जो है मेरी जिंदगी में वो इन कंट्रोल है। That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए।